بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے میثاق لکھنؤ 1916. میثاق لکھنؤ یعنی معاہدہ لکھنؤ، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لکھنؤ کے مقام پر ہوا، 1916 میں ہوا، اور بر صغیر کی دو سیاسی جماعتوں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان طے پایا تھا. ہندوؤں کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس تھی اور مسلمانوں کی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ. اس معاہدے کو قائد اعظم کی فراست اور سیاست کا عظیم کارنامہ کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے میثاق لکھنؤ کیوں ہوا. سب سے پہلے وہ حالات و واقعات اور ہندو مسلم یا مسلمز کے حکومت کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے تھے جس کی وجہ سے اس معاہدے کی ضرورت پیش آئی. تو دیکھتے ہیں میثاق لکھنؤ کا پس منظر کیا تھا. پس منظر میں آپ کو 7 ہیڈنگز کے تحت بتاؤں گی. سب سے پہلے آپ دیکھیں منٹو مارلے اصلاحات. منٹو مارلے اصلاحات میں آپ کو ذکر پہلے بھی آیا ان اصلاحات کا، میں نے بتایا تھا یہ 1909 میں ہوئیں، اور ان اصلاحات کو ہم یہاں اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ ان اصلاحات میں مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ جداگانہ انتخابات کا تسلیم کر لیا گیا تھا، جو مسلمانوں نے شملہ وفد میں لارڈ منٹو سے، جو وائسرائے ہند تھا، اس سے کیا تھا، اور لارڈ منٹو نے ان کو بڑا حوصلہ افزا مسلمانوں کو جواب دیا، اور اسی سے حوصلہ افزائی پا کر مسلمانوں نے اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ تشکیل دی، اور مسلم لیگ نے اس جداگانہ انتخاب کے مطالبے کے لیے جد و جہد کی، جو بالآخر رنگ لائی، اور 1909 کی ان منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ حق انتخاب عطا کر دیا گیا. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے تقسیم بنگال کی منسوخی. یہ تقسیم بنگال کا ٹاپک بھی سابقہ لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں. تقسیم بنگال جو کہ 1905 میں ہوئی تھی، اور اس سے بنگال جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا، اور نیا صوبہ جو مشرقی بنگال بنا اس کی صورت میں مسلمانوں کو براہ راست فوائد حاصل ہوئے. بہت سارے نئے ادارے بن گئے، یونیورسٹیز وغیرہ اور عدالتیں وغیرہ. تو یہ سارا میں اس پہ روشنی ڈال چکی ہوں سابقہ لیکچر میں. اس تقسیم کو 1911 میں حکومت برطانیہ نے ہندوؤں کے بھرپور احتجاج کی بنا پر منسوخ کر دیا. اس سے مسلمانوں کی بہت دل شکنی ہوئی، جبکہ ہندو جو اس تقسیم کو ختم کروانے کے در پہ تھے انہوں نے گھی کے چراغ جلائے. تو یوں ہندو مسلم تعلقات خراب ہوئے اس تقسیم کی تنسیخ کی وجہ سے. اس کے بعد مسجد کانپور کا واقعہ ہے. اب مسجد کانپور کا واقعہ یہ 1913 میں ہوا. کانپور کی مسجد کو شہید کیا گیا اور مسلمانوں نے مظاہرے کیے. تھوڑا سا یہاں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیا تھا مسجد کانپور کا واقعہ، اس کا پس منظر کیا تھا. یو پی کی حکومت نے 1908 میں کانپور کی سڑکوں کو چوڑا کرنے اور دیگر رفاہی کاموں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ دیا. اب اس سکیم میں اے بی روڈ کو چوڑا کرنے کا منصوبہ بھی شامل تھا، جو مچھلی بازار سے گزرتی تھی، اور اس کے ایک کنارے پر مسجد اور دوسرے پر مندر تھا. اگر سڑک کو سیدھا رکھا جاتا تو مندر اس کی زد میں آتا تھا. کانپور میونسپل بورڈ میں چونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، اس لیے سڑک کی توسیع کا انہوں نے ایسا نقشہ بنایا کہ مندر کو انہوں نے بچا لیا اور مسجد کے ایک حصے کو منہدم کر کے سڑک میں شامل کر لیا گیا. جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا تو ان کے جلوس پر انگریزوں نے فائرنگ کی، جس سے کئی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے. تو اس واقعے سے بھی مسلمانوں اور حکومت کے درمیان زبردست کشیدگی پیدا ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا نقطہ ہے طرابلس پر اٹلی کا قبضہ. یہ 1911 کی بات ہے کہ اٹلی نے برطانیہ کی شہ پر طرابلس، جس کو موجودہ نام جو ہے وہ لیبیا ہے، اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا. انگریزوں نے ترک افواج کو مصر کے راستے طرابلس جانے کی اجازت نہ دی. اس واقعے سے بھی مسلمان انگریزوں سے بدظن ہو گئے. پھر آگے ہے بلکانی ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوت. اب بلکانی ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوت کیا تھی
کہ یہ بغاوت ہونے پر ترک افواج کو جو بلقانی ریاستوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی تو انگریزوں نے اس میں باغیوں کا ساتھ دیا، ترکوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ ترکی کا جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ کیا تعلق ہے، کیونکہ ترکی کی سلطنت جو ہے اس وقت اس میں ہمارے مقدس مقامات مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ شامل تھے، یعنی حجاز مقدس ترکی سلطنت کا حصہ تھا، اور ہمارے لیے ترکی کا اس وقت وہی مقام تھا جو آج سعودی عربیہ کا ہماری نظروں میں ہے۔ تو ترکوں کے خلاف جب بغاوت ہوئی تو انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا، ترکوں کا نہ دیا۔ اس سے بھی مسلمانوں کے دلوں میں انگریز حکومت کے خلاف جو ہے وہ بغض پیدا ہوا، تعصب پیدا ہوا۔ انگریزوں کے اس رویے سے بر صغیر کے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ کی رکنیت اور ہندو مسلم مفاہمت۔ اب 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے رکن بن گئے۔ قائد اعظم کے زیر اثر آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں۔ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہندوؤں میں سے گوکھلے اور ایس پی سنہا جیسے لیڈروں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ حکومت انگریز کے خلاف مسلمانوں کے رویے میں تبدیلی اگلا نقطہ ہے ہمارا۔ اب اس میں مسلم اخبارات کا کردار ہم دیکھیں گے تو مسلم اخبارات کے کردار انگریز کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدرد، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار نے حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 1911 کی الہ آباد کانفرنس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ 1911 میں الہ آباد میں ہوئی اور اس میں ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے لیڈروں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اب مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے والوں میں آغا خان، قائد اعظم، مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل خان شامل تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور گوکھلے، سریندر ناتھ بینرجی، ایس پی سنہا اور موتی لال نہرو نے ہندوؤں کی نمائندگی کی، اور اس کانفرنس میں دونوں جماعتوں کو آپس میں تعاون کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں۔ 1915 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس بیک وقت بمبئی میں بلائے گئے۔ قائد اعظم نے اہم کردار ادا کیا اور انہی کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مستقبل کے دستور کے لیے متفقہ خد و خال اپنانے کی بات بھی ہوئی، اور دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے آئندہ ہونے والے اجلاس میں کوئی بھی فارمولہ جو ہے متفقہ فارمولہ اخذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے جو اجلاس 1916 میں ہوئے، جس اجلاس کے نتیجے میں باقاعدہ میثاق لکھنؤ کے بنیادی نکات طے کیے گئے، وہ ہم دیکھتے ہیں کس مقام پر اجلاس ہوا۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکی ہوں 1916 میں ہوا، لکھنؤ کے مقام پر ہوا، اور قیصری باغ یہ جگہ تھی، اور مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں قائد اعظم اور کانگریس کے صدر موجمدار تھے۔ دونوں نے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے پر زور دیا اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت بھی کی۔ اجلاسوں کے دوران کانگریس اور مسلم لیگ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی گئی۔ اس کمیٹی نے ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا۔ دونوں جماعتوں کی ورکنگ کمیٹیوں نے اس فارمولے کی توثیق کر دی۔ اب یہی فارمولہ میثاق لکھنؤ تھا، اس کی شرائط طے پا گئیں۔ اس فارمولے کے تحت اب یہ کون سی شرائط تھیں، کون سے بنیادی نکات تھے میثاق لکھنؤ کے، جن نکات کے تحت جو ہے وہ دونوں جماعتوں نے اتفاق اور اتحاد کر لیا۔ اس میں نمبر 1 دیکھیں، مرکزی اسمبلی میں اراکین کی تعداد پر کیا اتفاق ہوا۔ مرکزی اسمبلی کے کل اراکین 150 ہوں گے۔
جس میں 4/5 یعنی 150 میں سے 120 اراکین کا انتخاب کیا جائے گا، ووٹ کے ذریعے منتخب ہوں گے، اور 1/5 یعنی 30 اراکین کو حکومت نامزد کرے گی یعنی نامینیٹ کر دیے جائیں گے۔ پھر ہے مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی نشستیں۔ اگلا نقطہ، مرکزی اسمبلی میں مسلمان اراکین کی تعداد 1/3 ہوگی، اور اسمبلی کی میعاد ہے آگے وہ 5 سال ہوگی۔ پھر دیکھتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور مسلمانوں کی نشستیں کیا تھیں۔ ہر صوبائی اسمبلی کے کل اراکین کا 4/5 منتخب ہوں گے اور 1/5 کو نامزد کیا جائے گا۔ اب ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں مخصوص کی گئیں۔ اس کا تناسب کیا تھا؟ اب یہ تناسب آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، شارٹ آنسرز کے حوالے سے، MCQs کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب میں مسلمانوں کو 50% نشستیں دی گئیں، بنگال میں 40%، UP میں 30%، مدارس میں 15%، ممبئی میں 33%، CP میں 15% اور بہار میں 25%۔ پھر اگلا نقطہ ہے جداگانہ انتخابات۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جداگانہ بنیادوں پر ہوں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پس منظر کے شروع میں بتایا کہ مسلمانوں کا جداگانہ طریقہ انتخاب کا مطالبہ منٹو مارلے اصلاحات 1909 میں مان لیا گیا تھا۔ تو جداگانہ انتخاب کے تحت یہ نشستیں پر ہوں گی، یعنی مسلمان نشستوں کے لیے ووٹ دینے کے اہل بھی صرف مسلمان ہوں گے اور امیدوار بھی صرف مسلمان بن سکیں گے۔ حکومت انگریز نے چونکہ اس بات کو مان لیا تھا، اس لیے مسلمان اسی کے تحت منتخب ہوں گے۔ پھر ہے ویٹیج کا اصول یعنی پاسنگ کا اصول۔ اس کے تحت اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دینے کے لیے انہیں ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی گئی، آبادی کی تعداد سے زیادہ نمائندگی۔ مثلاً پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 55% تھی، لیکن انہیں جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں پنجاب میں 50% اور بنگال میں 40% نمائندگی دی گئی، یعنی اصل تعداد اور آبادی سے کم، تاکہ غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی دی جا سکے۔ اس طرح مسلمانوں کو ان صوبوں میں فائدہ ہوا جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہاں انہیں تعداد سے زیادہ نشستیں ملیں۔ پھر ہے مرکزی انتظامیہ۔ مرکز میں انتظامی سربراہ گورنر جنرل ہوگا، جسے برطانوی حکمران مقرر کرے گا، اور اسے ایک انتظامی کونسل کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس کونسل کے آدھے اراکین بر صغیر ہی کے باشندے ہوں گے۔ اگلا نقطہ ہے قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہیں مالیات پر بھی کنٹرول ہوگا، ضمنی سوالات پوچھنے کی بھی اجازت دینے کی تجویز منظور کی گئی، اور یہ بھی تجویز کیا گیا کہ صوبائی اسمبلی انتظامی معاملات کے بارے میں قرارداد منظور کرنے کی مجاز ہوگی، اور انتظامیہ پر اس قرارداد پر عمل کرنا فرض ہوگا۔ اگر گورنر قرارداد کو ویٹو کر دے یعنی نامنظور کر دے اور اسمبلی 1 سال بعد پھر اس کو منظور کر لے، تو انتظامیہ یعنی گورنر ہر صورت اس پر عمل درآمد کا پابند ہوگا۔ اس کے بعد ہے صوبائی انتظامیہ۔ اگلا نقطہ، ہر صوبے میں برطانوی تاج کی طرف سے صوبائی گورنر انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا۔ تمام کاموں کی نگرانی وہی کرے گا، اور اس کی مدد کے لیے بھی ایک انتظامی کونسل ہوگی جس کے آدھے اراکین کا تعلق اسی صوبے سے ہوگا۔ اس کی میعاد 5 سال ہوگی، اور اسے ہندوستانی اراکین صوبائی اسمبلی کے ووٹوں سے چنا جائے گا۔ آگے حق استرداد ہے یعنی مسترد کرنے کا حق، رد کرنے کا، یہ تجویز کیا گیا ان مساق لکھنؤ کے نکات کے تحت کہ اگر کسی مسودہ قانون کو کسی فرقہ کے نمائندوں کا 3/4 نامنظور کر دے تو ایسا مسودہ قانون ایوان میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اقلیتوں کو بھی اپنے حقوق کا تحفظ مل گیا۔ تو یہ تھا مساق لکھنؤ کیا تھا، اس کا تعارف، پس منظر اور اس کے بنیادی نکات۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مساق لکھنؤ پر تنقید اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔